آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز کے خبر نامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ تلنگانہ نظام آباد سری رام ساگر پروجیکٹ کے 21 دروازے کھول دیے گئے۔ تلنگانہ میں جاری زبردست بارش کی وجہ سے ذخائر آب کی سطح میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ضلع نظام آباد کے سری رام ساگر پروجیکٹ کی سطح آب میں بھی اضافہ ہوا۔ ذخیرہ آب میں بارش کا پانی داخل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پروجیکٹ کے 21 دروازے کھول کر پانی نشیبی علاقوں میں چھوڑا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ ریاست میں اگلے 5 دنوں تک زبردست بارش کی پیشخاسی کی گئی ہے۔ خاص طور پر جمعرات کے دن بعض اضلاع میں بہت ہی زیادہ بارش کی پیشخاسی کرتے ہوئے بعض اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں ہوم گارڈ نے کی خودکشی کی کوشش۔ حیدرآباد میں آج ایک ہوم گارڈ نے پیٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا لی۔ یہ واقعہ شاہ عنایت گنج پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ پرانے شہر میں واقع چندران گٹا ٹریفک پولیس اسٹیشن سے وابستہ ہوم گارڈ روندرا نے منگل کی شام گوشہ محل ہوم گارڈ ہیڈ آفس کے سامنے اپنے جسم پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔ اسے جھلسی ہوئی حالت میں علاج کے لیے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات میں معلوم ہوا ہے کہ تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر اور ہوم گارڈز کو ریگولرائز کرنے کے مسئلے پر وہ کافی تناؤ میں تھا۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ تلنگانہ میں اگلے 3 دنوں تک زبردست بارش، سرکاری مشنری چوکس، چیف سیکرٹری کی ضلع کلکٹرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری شانتی کماری نے محکمہ موسمیات کی جانب سے اگلے 3 دنوں میں ریاست میں زبردست بارش کی پیشخاسی کے پیش نظر ضلع کلکٹرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت دی ہے۔ تمام محکموں کو کسی بھی طرح کے جانی اور مالی نقصان سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کا حکم دیا گیا ہے۔ سی ایس نے کلکٹرز کے ساتھ ٹیلی کانفرنس منعقد کی اور اضلاع کی صورتحال کے بارے میں دریافت کیا۔ ڈی جی پی انجنی کمار کے ساتھ مختلف محکموں کے سینئر افسران اس موقع پر موجود تھے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ شدید بارش کی وجہ سے مختلف اضلاع میں تالاب اور ذخائر آب کی سطح میں اضافہ ہو چکا ہے۔ کاز ویز، کلورٹس اور بھاری بہاؤ والے پلوں پر احتیاطی تدابیر کے طور پر مناسب حفاظتی انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بھاری بارش اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لیے متعلقہ منڈل سطح کے ریونیو، پنچایت راج اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کے ذریعے بار بار اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ تمام کلکٹریٹس میں کنٹرول روم قائم کیے جائیں اور وقتاً فوقتاً صورتحال کا جائزہ لیا جائے۔ سی ایس نے مشورہ دیا کہ بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مناسب امدادی اقدامات کے لیے مقامی فائر بریگیڈ اور پولیس ٹیموں کو تعینات کیا جانا چاہیے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں اور امدادی کیمپ قائم کریں۔ خوراک، میٹھا پانی، طبی سہولیات وغیرہ کا انتظام کیا جائے۔ تلنگانہ میں بجلی گرنے کے واقعے میں 3 افراد ہلاک۔ تلنگانہ کے بھوپال پلی ضلع میں بجلی گرنے کے واقعے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھوپال پلی ضلع کے چٹیال منڈل کے کائلا پور میں بجلی گرنے سے 2 خواتین کی موت ہو گئی، جن کی شناخت 30 سالہ سریتا اور 32 سالہ ممتا کی حیثیت سے ہوئی ہے، جو اپنے کھیت میں زرعی کاموں میں مصروف تھے۔ اسی طرح دامر کنٹا گاؤں میں بجلی گرنے سے 46 سالہ راجیشور راؤ کی موت ہو گئی۔ کرناٹکا کے وزیر داخلہ نے ہندو مذہب کی ابتدا پر سوال اٹھائے۔ تمل ناڈو کے وزیر کھیل ادے ندھی اسٹالن کے سناتن دھرم پر تبصرے نے پورے ملک میں تنازع کھڑا کر دیا۔ اب کرناٹکا کے وزیر داخلہ جی پرمیشور نے منگل کو ہندو مذہب کی ابتدا پر سوال اٹھائے۔ جی پرمیشور نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ ہندو مذہب کب پیدا ہوا، اسے کس نے بنایا؟ دنیا کی تاریخ میں بہت سے مذاہب نے جنم لیا ہے، جین مت اور بدھ مت یہاں پیدا ہوئے۔ ہندو مذہب کب پیدا ہوا اور کس نے شروع کیا، یہ اب بھی ایک سوال ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ کا یہ تبصرہ اس وقت آیا جب وہ کوروٹاگیرے کے ماروتی کلیانہ منڈپم میں یوم اساتذہ کے موقع پر ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بدھ مت اور جین مت کی ابتدا کی تاریخ ہے۔ اسلام اور عیسائیت بیرونی ملک سے ہمارے ملک میں آئے۔ دنیا کے تمام مذاہب کا نچوڑ یہ ہے کہ اس میں انسانوں کی بھلائی ہو۔ آپ کو بتا دیں کہ سناتن دھرم پر ڈی ایم کے لیڈر ادے ندھی کے تبصرے نے پورے ملک میں زبردست بحث چھیڑ دی ہے۔ بی جے پی کے کئی لیڈروں اور ہندو پجاریوں نے ان کے بیان پر سخت تنقید کی ہے۔ بی جے پی نے ایم کے اسٹالن کے بیٹے سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بی جے پی لیڈروں نے بھی انڈیا بلاک کو ادے ندھی کے ریمارکس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ بی جے پی نے سوال کیا کہ کیا ممبئی میں حالیہ انڈیا الائنس میٹنگ کے دوران اس طرح کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ دراصل ایم کے اسٹالن کے بیٹے نے اسی بات کو ایک بار پھر دہرانے پر قائم رہتے ہوئے منگل کو کہا کہ وہ ہندو مذہب کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ذات پات کی تفریق جیسے لازوال رواجوں کے خلاف ہے۔
सनातन प्रथा की ऐसी किसी मिसाल के बारे में पूछे जाने पर उदयनिधि स्टैलिन ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को पार्लियामेंट के इफ्तिताह में मदऊ न किए जाने के वाक़े का हवाला दिया। पार्लियामेंट के इफ्तिताह के लिए सदर जमहूरिया को मदऊ न करने जैसे सनातन तर्ज अमल के खिलाफ उदयनिधि ने कहा। एमके के लीडर उदयनिधि स्टैलिन ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि वो हिंदू मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन जात पात की तफरीक जैसे सनातन के तरीकों से इत्तेफाक नहीं रखते। सनातन प्रैक्टिस की ऐसी किसी मिसाल के बारे में पूछे जाने पर उदयनिधि स्टैलिन ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के वाक़े का जिक्र किया, जिन्हें पार्लियामेंट के इफ्तिताह में मदऊ नहीं किया गया था। उदयनिधि स्टैलिन ने कहा कि मोहतरमा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को पार्लियामेंट के इफ्तिताह के लिए मदऊ नहीं किया गया था, ये हालिया मिसाल है। इनसे मुआफ़ी मांगने के मुतालबे के बारे में पूछे जाने पर उदयनिधि ने इस मुतालबे का जवाब देने से इनकार कर दिया। डीएम के लीडर स्टैलिन सनातन धर्म की महज मुखालिफत नहीं की जानी चाहिए, बल्कि मिटाना चाहिए वाले अपने बयान को लेकर सख्त तनकीद की जद में हैं। एक मुल्क एक इंतखाब के जरिए हस्ब इख्तिलाफ की हुकूमत गिराई जाएगी, राकेश टिकैत का मरकजी हुकूमत पर हमला। मुल्क एक इंतखाब पर जारी बहस के दरमियान भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा कि यह हस्ब इख्तिलाफ की हुकूमत को गिराने की एक साजिश है। राकेश टिकैत ने कहा कि एक मुल्क एक इंतखाब से मरकज सदर हिंद को ज्यादा ताकत फराहम करेगा और जहां हस्ब इख्तिलाफ की हुकूमत होगी इसे गिरा देंगे। हस्ब इख्तिलाफ की हुकूमत को 1 साल में गिराकर 4 साल करके सदर राज नाफिज करके इस पर हुक्मरानी की जाएगी। ख्याल रहे कि 2 सितंबर को मरकजी हुकूमत ने एक मुल्क एक इंतखाब के इम्कानात तलाश करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। तश्कील शुदा 8 रुकनी कमेटी के चेयरमैन साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। इसके बाद से हस्ब इख्तिलाफ की जानिब से हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। एक मुल्क एक इंतखाब पर तबसरा करते हुए राकेश टिकैत ने मजीद कहा कि जिसको इंतखाब लड़ना है ये इनका इंतखाब है। हुकूमत अगर कुछ ठीक करेगी तो अवाम इसके साथ चली जाएगी और अगर ठीक नहीं करेगी तो अवाम दूसरी तरफ चले जाएंगे। तमिलनाडु के तलबा ने दलित बावर्ची का तैयार करदा नाश्ता खाने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु के जिले करूर में एक स्कूल के तलबा ने रियासत की नाश्ते की स्कीम के तहत फराहम करदा खाना खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसे एक दलित खातून ने पकाया था। जात पात की बुनियाद पर इम्तियाजी सुलूक के मामले में स्कूल के 15 तालिब इल्मों ने मुफ्त नाश्ता स्कीम का फायदा नहीं उठाया, क्योंकि इसे एक दलित खातून ने पकाया था। इसके जवाब में जिले कलेक्टर टी प्रभु शंकर ने स्कूल का दौरा किया और इन तलबा के वालिदैन को SC/ST एक्ट के खिलाफ मजालिम की रोकथाम के तहत मुमकिन कानूनी कार्रवाई से खबरदार किया। वालिदैन ने यह भी कहा कि अगर स्कूल इसरार करे तो वो अपने बच्चों को स्कूल से निकालने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोड असली घी, मेवा जात बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोड। एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 9985261007 944 155 4455 और गर्मा गर्म ताज़े दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry.
Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.